بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو۔ کسی زمانے میں دو دوست تھے، دونوں میں ایسی دوستی کہ ہر راز معلوم تھا، اور ان میں سے ایک تھا کہ وہ جلتی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا تو اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہ کرتی تھی۔ دوسرے دوست نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ یہ بہت لمبی داستان ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ دوست کے اصرار پر اسے بتانے لگا، کہنے لگا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت، شہرت و طاقت اور حسن سب کچھ دیا ہے۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تو میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر کے بالا خانے میں ٹہل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے گھر کے بالا خانے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، لیکن تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے دن رات ایک کر دیے اسے قائل کرنے میں، لیکن وہ نہ مانی، اور مانتی بھی کیسے؟ اس کی پرورش ایک نیک گھرانے میں ہوئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ سال بعد اس کے 3 بچے بھی ہو گئے۔ سب یوں ہی چلتا رہا کہ ایسا ہوا کہ شہر میں قحط سالی کا سما ہو گیا۔ غریب اناج کو ترسنے لگے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تو ایسا کر کہ اناج غریبوں میں تقسیم کر دے۔ میں نے اپنے نوکروں کو لیا اور اناج تقسیم کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی قطار میں اناج لینے کی غرض سے کھڑی ہے۔ میں نے اس کے قد و قامت سے اسے پہچان لیا۔ اپنے نوکروں کو کام جاری رکھنے کا اشارہ کر کے میں ایک طرف گیا اور اس لڑکی کو اپنے کمرہ خاص میں بلایا۔ وہ لڑکی آئی تو میں نے پوچھا کہ تو یہاں کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی، قحط کے عالم میں غریب امیروں کے در پر بھیک مانگنے آتے ہیں، میں بھی اسی غرض سے آئی ہوں۔ میرے بچے بھوکے ہیں، خدارا رحم کر اور بچوں کے لیے اناج دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر، میں تیرے قدموں میں اناج کے انبار لگا دوں گا۔ میں نے اسے زنا کا پیغام دیا، اس نے انکار کیا اور پلٹ گئی۔ پھر بھوکے بچوں کا خیال آیا تو واپس پلٹی اور کہنے لگی، خدارا رحم کر، تجھے اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے پھر سے کہا کہ میری خواہش پوری کر کہ میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ پھر سے کہنے لگی کہ ایسا مت کر، رحم کر، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ پھر سے بچوں کے لیے ممتا جاگی۔ آخر ماں تھی، کیا کرتی؟ بچوں کی تکلیف نہ دیکھ سکی، پھر سے پلٹی اور میرے پاس آئی اور سوال کرنے لگی۔ میں نے پھر کہا کہ اگر میری خواہش کو پورا کرے گی تو سب ملے گا، اگر نہیں کرے گی تو سب کو سب ملے گا، تجھے کچھ نہ ملے گا۔ ایک طرف عزت و آبرو اور دوسری طرف ممتا۔ وہ مجبور تھی، واپس بچوں کے پاس گئی تو بچوں نے کہا کہ ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ دے یا ہمارے لیے کھانا لے آ۔ یہ سن کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دل میں سوچا کہ گناہ کر کے بچوں کی بھوک مٹا دیتی ہوں، پھر توبہ کر لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آئی، آ کر کہنے لگی کہ خدارا رحم کر، میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے قہر سے ڈر اور گناہ سے بچ۔ میں نے وہی جواب دیا۔ ابھی وہ کہنے ہی والی تھی کہ میں راضی ہوں، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور وہ اللہ کے اس حکم کو سوچ کر پھر رک گئی کہ جس نے اللہ کے خوف سے گناہ سے کنارہ کیا تو اس کا رزق ایسے ذرائع سے آئے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس نے سوچا ضروری تو نہیں کہ انسان بھوک سے مر جائے، کھانا کھا کر بھی انسان مر سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ میں بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ سکتی ہوں، لیکن میں اپنی عزت و آبرو نہیں گنوا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس ہو لی۔ گھر گئی، بچوں کو کھانے کا دلاسا دے کر مصلے پر سر سجدے میں رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ اے مالک، میں تیرے خوف سے گناہ سے بچ کر آئی، اب تو ہی میرے حال پر رحم فرما اور میرے بچوں کے لیے رزق عطا فرما۔ ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی نوکر تھے۔ گرج کر بولی، آخر اب تو کیا چاہتا ہے؟
चला क्यों नहीं जाता यहाँ से। मैंने कहा कि बहन मेरा दिल बदल गया है, मुझे मुआफ़ कर दे। अगर तू गरीब होकर अपने रब से इतना डरती है और अपनी इज्जत की इतनी हिफाजत करती है तो मुझे अमीर होकर कितना डरना चाहिए। मुझे मुआफ़ कर दे, आज से तू मेरी बहन है। ये कहकर मैंने उसे उसके बच्चों के लिए अनाज पकड़ाया। अनाज लेकर उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ बुलंद किए और दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर ये शख्स अपने कौल में सच्चा है तो मेरी तुझसे इल्तिजा और दुआ है कि इस पर दुनिया और आखिरत की आग को हराम कर दे। बस उस दिन से लेकर आज तक मुझे दुनिया की आग कुछ असर नहीं करती और उम्मीद है कि आखिरत में जहन्नम की आग भी मुझ पर कुछ असर नहीं करेगी। औरत अगर संवर जाए, अल्लाह के डर से अपने दामन को गुनाह से बचा ले तो उसकी दुआ में इतनी तासीर होती है कि जिसके लिए दुआ कर दे उस पर दुनिया और जहन्नम की आग हराम हो जाती।